مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. نحمده ونصلي علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11ویں جماعت کی اسلامیات لازمی کے پہلے باب میں چوتھے عقیدے کے اوپر آج ہم بات کریں گے. آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو بالکل اسی طرح رسولوں کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو یہ ہمارا اسلامیات لازمی کا چوتھا عقیدہ ہے. پہلے باب کے عقائد میں سے چوتھے نمبر والا عقیدہ آسمانی کتابیں. آپ اپنی ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 13 پہ آ جائیں. آسمانی کتابیں کے نام سے جو عنوان ہے، اس عنوان کو دیکھیں کہ اس کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اسی عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا. یعنی متقی اور تقوی والوں کی جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں خوبیاں بیان کی، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. وہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے مختلف رسولوں کے اوپر نازل کی گئی. تو تمام آسمانی کتابوں کے اوپر یہ ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں اور وہ حق اور سچ کتابیں ہیں، یہ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب آگے چلتے ہیں. اس عقیدے میں آگے مشہور جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. تو مشہور آسمانی کتابوں کے اندر تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ مشہور آسمانی کتابیں ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ صحیفے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء اور رسولوں پر نازل کیے، جس کا ذکر 30ویں سپارے میں سورہ اعلیٰ کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، کیا ہے آخرت کا اور خیر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جیسا کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کے اندر یہ گزر چکا ہے، یعنی کامیابی کا ذکر اور خیر کا ذکر. تو بہت سارے صحیفے بھی اللہ رب العزت نے نازل کیے. تو یہ وہ ساری آسمانی کتابیں ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو اب یہاں پر اگلا جو اہم نقطہ ہے اس باب میں وہ یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کون سی ہوتی تھیں. آسمانی کتابوں کی وہ تعلیمات جو مشترکہ تھیں، جن کو ہم اجتماعی تعلیمات بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی بہت سارے قومیں اور بہت ساری کتابوں کے اندر ایسے احکامات تھے جو خاص انہی لوگوں کے لیے تھے، انہی قوموں کے لیے تھے، دوسری آسمانی کتابوں میں موجود نہیں تھے. یہاں ان احکامات کا ذکر نہیں جو خاص احکامات ہیں، یہاں عمومی احکامات کا ذکر ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کی اجتماعی اور مشترکہ تعلیمات وہ کون کون سی ہے. تو دیکھیں ان میں توحید ہے سب سے پہلے، کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اور دوسرے نمبر پر ہے اللہ کی صفات کاملہ کے اوپر ایمان لانا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے عبادات کے جو احکامات نازل کیے جاتے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، اور رسالت پر ایمان لانا، اسی طرح قیامت پر ایمان لانا، اور جزا اور سزا پر ایمان لانا. اچھا جی، تو اس کے بعد جو اہم اس باب کا نقطہ ہے وہ ہے ان آسمانی کتابوں کی حیثیت کیا ہے قرآن مجید کی نازل ہونے کے بعد. تو یاد رکھیں ان آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن ان سابقہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات پر عمل کرنا وہ ضروری، وہ ان پر عمل اب قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ان آسمانی کتابوں کی جو تعلیمات ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں. اب صرف اور صرف قابل عمل اور اللہ کے ہاں جو قابل قبول ہے، جو احکامات اور جو شریعت، وہ صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیمات ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، جو صحیفے ہیں، ان کے احکامات اور ان کے اندر جو کچھ بھی نازل ہوا اللہ کی طرف سے، اس پر ایمان رکھنا تو ضروری ہے، لیکن اس پر عمل کرنا جو ہے یہ
اب اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. اب عمل صرف اور صرف قرآن مجید پر اور قرآن مجید کی تعلیمات پر ہی کیا جائے گا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھیجی گئی ہے، اس قرآن مجید کی چند اہم خصوصیات کے اوپر ہم بات کریں گے. تو قرآن مجید کی سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ ہے آخری کتاب، کہ جتنی بھی احکامات اس سے پہلے نازل ہوتے رہے، جتنی کتابیں، جتنے صحیفے، ان سب کتابوں میں سب سے جو آخری کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. اب اس کے بعد کوئی بھی شریعت، کوئی بھی شریعت اللہ کی طرف سے احکامات یا کوئی بھی آسمانی کتاب دنیا میں نازل نہیں ہوگی. یہ سب سے آخری کتاب ہے اور اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اسی کے اوپر عمل کرنا فرض ہے اور ان کے لیے اسی پر عمل کرنے میں ہی نجات ہے. تو یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ یہ ساری کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے. دوسرے نمبر پر اس کی خصوصیت ہے محفوظ کتاب. سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی اس قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن مجید کو نازل ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں. اللہ رب العزت نے آج بھی اس کتاب کو تحریف سے، تبدیلی سے، رد و بدل سے، ایک نقطے اور ایک زبر برابر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا نسخوں میں بھی موجود ہے، بالکل محفوظ ہے، اور حفاظ کرام کے سینوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ بھی اس کتاب کی ایک خصوصیت ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر زندہ زبان والی کتاب. یہ بھی اس کتاب کی ایک خصوصیت ہے کہ زندہ زبان والی کتاب کا مطلب کہ جس زبان میں یہ قرآن مجید نازل ہوا یعنی عربی زبان، اس زبان کو بھی اللہ رب العزت نے دنیا میں زندہ رکھا ہوا ہے. آج 20 سے زائد اسلامی ممالک کے اندر عربی زبان بولی جاتی ہے. انٹرنیشنل لیول کی زبان ہے. انگلش جس طرح انٹرنیشنل ہے تو بالکل اسی طرح عربی بھی انٹرنیشنل زبان ہے. بہت سارے ممالک کے اندر اس کو بولا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اور ہماری مسلمانوں کی مذہبی جو زبان ہے وہ بھی عربی زبان ہے. قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عربی میں موجود ہیں، اس کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. تو یوں اس قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بن گئی ہے کہ جس زبان میں یہ نازل ہوا اللہ نے اس زبان کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے. باقی جو سابقہ جو کتب تھیں، کوئی عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہے کسی اور زبان میں، تو وہ زبانیں بھی دنیا سے جو ہے وہ مٹ چکی ہیں. ان کو بولنے والا، لکھنے سمجھنے والا موجود کوئی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. چوتھے نمبر پر اس کی خصوصیت عالمگیر. عالمگیر کا مطلب عالمی لیول ہے اس کتاب کا، یعنی اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس کتاب کو نازل کیا. سابقہ جو کتابیں ہوتی تھیں یا جو صحیفے ہوتے تھے وہ کسی خاص قوم کی طرف، یہ بعض صحیفے بادشاہوں کی طرف بھیجے جاتے تھے خاص احکامات لے کر. لیکن قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی اے لوگوں سے مراد ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العزت خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الناس. اور اسی طرح بہت ساری مقامات پر اللہ نے فرمایا ذکر للعالمین، کہ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جو آیات ہیں، یہ عالمین یعنی سارے جہانوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے اور ایک راستہ ہے اور ایک زندگی کا ایک وہ ہے طریقہ ہے. اس کے بعد ہے جامع کتاب. قرآن مجید کی خصوصیت جامع کتاب ہونا بھی اس کی خصوصیت ہے. اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو سابقہ کتابیں ہوتی تھیں ان کے اندر چند ایک احکامات ہوتے تھے. بعض کتابوں کے اندر اخلاق اور عبادات کے اوپر بات ہوتی تھی، بعض میں صرف فقہی مسائل کا ذکر ہوتا تھا، بعض میں عقائد کا، بعض میں تاریخی واقعات کا. لیکن قرآن مجید نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو جو ہے ذکر کیا ہے. اس کے اندر موجود ہے اخلاقیات بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے. اس میں تاریخ کے پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی قوموں کے واقعات بھی ہیں، اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فقہی مسائل بھی اس کے اندر مل جاتے ہیں. تو جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر خشک اور تر اس کتاب میں موجود ہے. یعنی آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ہمیں کسی جدید مسئلے کے اندر کوئی اس کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے تو ہم قرآن مجید کی آیات سے ہمیں دلائل بھی مل جاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت بھی مل جاتی ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس پر کیسے عمل کیا جائے گا، اس کی حدود کیا کیا ہیں. تو یوں قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ
چھٹے نمبر پر پرتاثیر ہونا اس کتاب کی ایک وہ ہے خصوصیت ہے کہ اس قرآن مجید کے اتنا اثر ہوتا تھا کہ جو کفار تھے وہ اس سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ بعض دفعہ وہ ایک دوسرے کو اس قرآن مجید کو سننے سے منع کرتے تھے کہ اس کو نہ سنو، جب تم سنو گے تو تم لازمی اس پر عمل کرنا تمہاری مجبوری بن جائے گی۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید میں سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت کو کفار کے اسی رویے کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کفار ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ اس قرآن مجید کو نہ سنو، والغوا فیہ، بلکہ سننے کے بجائے اس میں شور کیا کرو۔ اگر تم شور کرو گے تو اس سے تمہیں آواز نہیں آئے گی، جب آواز نہیں آئے گی تو پھر تم اس کے عمل سے بچ جاؤ گے۔ تو گویا کہ یہ کفار کا اپنا اعتراف تھا کہ یہ قرآن مجید ایک پرتاثیر اور دلوں پر اثر کرنے والی کتاب ہے، تو یہ بھی قرآن مجید کی ایک خصوصیت ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب 7ویں نمبر پر قرآن مجید میں آپ دیکھیں، دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں، مساجد میں، درسگاہوں میں، سکولوں میں، مدارس کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ تو یوں ہر وقت ہر لمحہ قرآن مجید دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، نمازوں کے اندر، نمازوں کے بعد تو قرآن مجید کے ختم لوگ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ، یہ بھی اس قرآن مجید کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حفظ کرنا آسان ہے، اس سے جو سابقہ جو کتابیں تھیں ان کو حفظ کرنا مشکل تھا، بلکہ ان کے حافظ ہوتے ہی نہیں تھے۔ قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا ہمارے 1 سپارہ 2 سپارہ، اور بعض بچے بہت چھوٹی عمر میں پورا قرآن مجید کی بھی حفظ کر لیتے ہیں۔ تو اس کا حفظ کرنا آسان ہونا یہ اس کی خصوصیت ہے۔ 9ویں نمبر پر اس کی جو خصوصیت ہے وہ پیشن گوئیوں کا پورا ہونا۔ یہ قرآن مجید جو آنے والے حالات کے بارے میں جو کچھ بتا دیتا تھا، پیشن گوئی کرتا تھا، تو وہ پیشن گوئی اپنے وقت پہ آ کر پوری ہو جاتی تھی۔ جس طرح یہود اور نصارہ کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہودی اور عیسائی یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، ہاں اس صورت میں راضی ہو سکتے ہیں کہ تم لوگ ان کی اتباع کرو۔ تو آج ہم 1400 سال گزرنے کے باوجود دیکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی وہ مسلمانوں سے خوش نہیں ہیں۔ 10ویں نمبر پر لا ریب اور عدم تضاد، کہ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید، اس کی ایک خوبی ہے کہ اس کی آیات میں تضاد نہیں ہے، اس کے احکامات میں تضاد نہیں ہے، یعنی آپس میں ٹکراتی نہیں ہے کہ ایک سپارے میں کوئی اور حکم نازل ہو اور دوسرے میں آ کر بالکل اس کے خلاف کوئی حکم آ گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح دیگر آسمانی کتابوں میں تحریف پائی جاتی ہے کہ ان کی احکامات کے اندر بعد میں آنے والے لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں، اپنی مرضی کے احکامات چھوڑ دیے، اور جن احکامات پہ عمل کرنا مشکل ہوتا تھا ان کو وہ نکال دیتے تھے۔ تو قرآن مجید کے اندر اس طرح نہیں ہے، اس کے سارے احکامات محفوظ بھی ہیں اور ان کے اندر تضاد بھی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 11 میں عقل اور تہذیب کی تائید کرنے والی یہ کتاب ہے، یعنی انسان کی دنیا کے اندر جو جن چیزوں کو انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نئی ایجادات ہوتی ہیں یا عقل کے ذریعے سے ہم کسی چیز تک پہنچتے ہیں، تو قرآن مجید بھی ان کی تائید کرتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ نئی چیزوں کے اندر ترقی کریں، ان کے اندر نئے راستے تلاش کریں۔ تو عقل اور تہذیب سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ان کی بھی قرآن مجید تائید کرتا ہے۔ 12ویں نمبر پر کتاب اعجاز، یہ قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا تو عرب جو تھے ان کو اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر تھا، اپنی عربی زبان پر، اور اپنی زبان کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں شعر و شاعری اور قصیدے وغیرہ لکھنا پڑھنا۔ تو قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اس کے اندر اتنی فصاحت تھی، اتنی بلاغت تھی کہ اس نے اس کو عاجز کر دیا، یعنی اس کے مقابلے میں آنے والوں کو اس نے عاجز کر دیا، اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، بلکہ مقابلہ تو کیا کرنا، اس کے مقابلے میں ایک آیت اور ایک لفظ تک عرب نہیں لا سکے۔ تو گویا کہ یہ کتاب اعجاز ہے، یعنی جتنے بھی لوگ یا جتنے بھی دنیا کے اندر فتنے اس کے خلاف اٹھے اور وہ قرآن مجید نے ان کو عاجز کر دیا، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو یہ آسمانی کتابیں ہمارا آج کا لیکچر تھا، ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو مکمل ہو گیا۔ تو آپ تمام بچوں نے جو آج کی اسائنمنٹ ہے، جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی 10 خصوصیات اپنی نوٹ بک پر آپ نے لکھنی ہے۔ میں نے آپ کو 12 کے قریب تقریباً لکھوائی ہیں،
جن میں سے کچھ آپ کی بک کے اندر بھی موجود ہیں، کچھ میں نے آپ کو اضافی طور پر بھی بتا دی ہے۔ تو ان میں سے کوئی سی بھی آپ 10 خصوصیات ان کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں، ہر خصوصیت کا پہلے ہیڈنگ دیں اور اس کے ساتھ 4 سے 5 لائنوں کے اندر اس کی وضاحت کریں، اور یوں پورا ایک نوٹ بنا کر میری ای میل آئی ڈی اور میرا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل